السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ آج میں سب کے سامنے قرآن مجید کے جو سننے کے فضائل ہیں، انشاءاللہ میں اس چیز کے بارے میں آج بیان کروں گی۔ ویسے تو قرآن مجید کے تلاوت کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، اس پر تدبر حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے سننے کے بارے میں کیا کہا ہے، انشاءاللہ آج ہمیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھو، اللہ پاک خود قرآن میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر غور سے اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ پاک خود بول رہی کہ اللہ کے کلام کو ہمیں کیا کرنا ہے، غور سے سننا ہے۔ یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ ہمارے نبی پر اتارا گیا کلام ہے کہ جب بھی اس کو آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے پڑھ کر، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اسے غور سے سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں بول رہی ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے، ہمیں غور سے سننا ہے۔ کیوں؟ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے تھے، ہدایت حاصل کر چکے تھے، نصیحت حاصل کر چکے تھے، اسی وجہ سے ان کا ایمان تر و تازہ ہوتا تھا۔ دیکھو، اللہ خود جو ہے قرآن پاک میں فرما رہی، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی کر دیتی ہیں اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہی کہ جو ہے جب بھی ایک مومن، ایک خاص بندہ ہوتا ہے، تو جب بھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب قرآن پاک کو اس کے سامنے جو ہے پڑھا جاتا ہے، ایک خالص مومن کی جو ہے نشانی بتا رہی ہیں سو اللہ تعالیٰ یہاں پر، ایک خاص مومن جو ہوتا ہے جس کا دل ایمان سے بھرتا ہے، ایک مخلص مومن کی نشانی بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب بھی اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کو یہ آیتیں، یہ اللہ پاک کا کلام جو ہے کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی قرآن پاک کو جو ہے آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کیا کرنا ہے، غور سے سننا ہے، دل لگا کر سننا ہے، کان جو ہے لگا کر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کو سننا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جو ہے انسانوں کے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں کی، بلکہ فرشتوں کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر کو ہے، اس قرآن کی محبت کو ڈال کر ہے، یہاں تک کہ جنوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کا ڈر ڈال کر ہے۔ جب بھی یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہے نا کہ ایک مرتبہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی، سورہ بقرہ کی تلاوت کو شروع کر دیتی۔ جیسے ہی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتی، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتی، تو دیکھتی کہ ان کا گھوڑا جو ہے بدکنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، تلملانے لگتا ہے۔ تو جو ہے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلاوت کو سٹاپ کر ڈالتی، پھر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی، تلاوت کو شروع کرتی، تو پھر سے جو ہے وہ گھوڑا بدکنے لگتا ہے، تو جو ہے پھر سے شروع کرتی تو پھر سے بھی دکھنے لگتا ہے۔ تو دیکھتی کہ یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے وہاں پر سو رہے تھے، چھوٹا بچہ تھا، ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہیں جو ہے یہ گھوڑا جو ہے ان کو کیا کرنا ڈالے، روند نہ ڈالے۔ تو اس وجہ سے جو ہے قرآن کی آیت کو جو ہے کیا کر ڈالتی، پڑھنا سٹاپ کر ڈالتی، ختم کر ڈالتی۔ تو دیکھتی آسمان کی طرف جب ہے نظر اٹھا کو دیکھتی تو ایک سائبان کی طرح ایک بادل کا ٹکڑا جس میں جو ہے بہت ساری روشنیاں تھی، وہ روشنی کو جو ہے اپنے اوپر سے جو ہے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی۔ تو جو ہے یہ عجیب سا واقعہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر انہوں بتاتی کہ میرے ساتھ جو ہے
کل اس طرح سے ہوا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا جو ہے بدکنے لگا. میں دیکھا کہ میرے سر کے اوپر جو ہے کیا ہے, ایک جو ہے بادل کا ٹکڑا سا جو ہے جس میں روشنائیاں تھی, ایک چھتری کے مانند جو ہے اوپر اڑتا ہوا میں اس کو دیکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی کہ اگر تو اپنی تلاوت کو جاری رکھتا تو جو ہے یہ پورے مدینے والے کیا کرتے تھے, ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے. یعنی تیری تلاوت کو سننے کے لیے کون آئے تھے؟ فرشتے زمین پر آئے تھے. فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے کیا آئے تھے؟ غور سے سننے کے لیے تیری تلاوت کو جو ہے تجھے گھیرے رکھے تھے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھو جو ہے انسان کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتوں کا نزول یہ معمولی بات نہیں ہے ناظرین اکرام. یہاں تک کہ جنوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی کیا ہے بولو, یہ قرآن ہی ہے. اللہ پاک خود قرآن مجید میں فرما رہی کہ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے. پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا انہوں نے اسے یاد کر لیا اور قرآن نے ان پر اثر کر دیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے. کہنے لگے اے ہماری قوم, ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے, جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. اے ہماری قوم, اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو, اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے بچا دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قرآن مجید میں فرما رہی کہ جنوں نے بھی کیا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے, ان کی ایک جماعت جو ہے, جنوں کی ایک جماعت جو ہے کہیں جا رہی تھی, تو اس قرآن پاک کو سننے کے لیے جو ایک دم سے جو ہے ایک اثر کرنے والی چیز تھی, تو جو ہے جنوں نے بھی کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ان کے قرآن کی طرف متوجہ کیا. اب متوجہ کر کے اسے غور سے سننے لگے. اب جا کو ان کے دل پر جو ہے کیا کرنے لگی, وہ آیتیں اثر کرنے لگی. تو فوراً جو ہے انہوں کیا کر ڈالے, ایمان لا لی. ایمان لانے کے بعد میں اپنی قوم میں جانے کے بعد میں وہاں پر بھی دعوت دیتی کہ ہمیں کیا کرے, ایک عجیب و غریب کلام سنے, قرآن سنے, جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے نازل کردہ انجیل کے بعد میں جو ہے ہمیں یہ کلام پاک سنے جو بہت ہی بہترین کلام ہے. تو انہوں جا کو اپنے جو ہے اپنی قوم کو دعوت دیتی کہ تمہیں بھی کیا کرو, ایمان لے کر آ جاؤ تاکہ ہمیں کیا کریں گے, عذاب سے بچ جائیں گے. بول کو دیکھو کتنی بڑی جو ہے دولت کی بات ہے کہ فرشتے بھی اس کو سنتی اور جو ہے جنات بھی اس کو سنتی, لیکن ہم انسان ہیں کہ اس کو سنتی تو کیا کرتی, ایمان نہیں لاتے, ہمارا ایمان نہیں بڑھتا اس طرح سے جس طرح سے جو ہے ایکچول سے بڑھنا ہے. جب بھی ہمیں اس قرآن کو سنتی تو غور سے سنیں. اللہ پاک کا کلام ہمارے دل پر اثر کرنا, اس طرح سے پورے خلوص کے ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے, قرآن مجید کی آیتوں کو سننا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. امید ہے کہ قرآن پاک کے سننے کے فضائل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.